العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون قال الله تعالى في شأن الحبيب مؤمرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کوئی زبان میں خاموش نہ ہوئے سارے مل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کربلا رنگ حسین لایا ہر کوئی جاندہ سارے مل کے پڑھو کربلا رنگ حسین لایا ہر کوئی جاندہ سر دے کے دین سید نے بچایا ہر کوئی جاندہ شبیر شبریاں شبیر شبریاں شانہ ہے جاندہ کل زمانہ پاک نبی موڑیات ہے چایا ہر کوئی جاندہ چڑھ قرآن سنایا ہر کوئی جاندہ سر دے کے دین سید نے بچایا ہر کوئی جاندہ اللہ دی نصرت و صدر کونت بارکہ علی نبی چکر و سلام اللہ نظرہ میں مشکل خطا ہے
اجدی بسم اللہ شہدائے کربو بلا دے جانا سارا دے یاد اندر بنائی جا رہا قرآن مجید فرقان حمیدی پاک آیت کریمہ پڑھئے ایک بار اونچا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اے لوگوں جڑے میرے رستے دے وچ لڑتے لڑتے مارے جان شہید کیتے جان قتل کیتے جان انہاں دی زندگی دا تسی اندازہ نہیں رکھدے کون ہے بل احیاء بلکن لا تشعرون تو ہم شعور نہیں اللہ نے فرمایا وہ زندہ نہیں اللہ نے فرمایا تسی کو انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھدے وہ زندہ ہے ایک بار اونچا بولو میں اللہ تو قرآن کی سبحان اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اچھا بولو خالق کائنات نے فرمایا جڑے میرے راستے وچ لڑدے لڑدے شہید کیتے جان انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے او بلکہ زندہ نے تسی انہاں دی زندگی دا شعور رکھدے عرض کیتی رب العالمین تو پہ آکھنا مردے نے عرض کیتی رب العالمین آپ لڑدے ویکھے نے جسم چوروں پرواز ہوندی ویکھی ہے عرض کیتی اللہ سر تان تے جدا ہوندا ویکھیا ہے عرض کیتی رب العالمین جسم وچ حرکت کوئی نہیں سکت کوئی نہیں تو پہ آکھنا زندہ نے عرض کیتی رب العالمین اسی پوچھنا چاہتے ہیں کیویں زندہ ہے خالق کائنات نے پیارے رب العالمین فرمایا اے لوگ میں تہاڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں جتو قرآن دی سمجھ نہ آوے اہل بیت بولتے آ جائے جتو اہل بیت دی سمجھ نہ آ جائے قرآن دے بولتے آ جائے میں پوچھنا یہ چاہنا ہوں شہید زندہ کیویں سبحان اللہ عرض کیتی رب العالمین شہید و زندہ کی قرآن نے قانون دیتا قاعدہ دیتا دو میں اصول چھوڑ کے جاتا ایک قرآن اور ایک اہل اللہ نے فرمایا کہ قرآن نے سمجھ نہ آوے تے اہل بیت کے دروازے تے آوے یاد ہے جس میں حرکت بھی کوئی نہیں سکت بھی کوئی نہیں یاد ہے یہ بھی نہیں سکتا قرآن پہ آکتا ہے میں ساڑھے دل میں تو ساتھ ہونے چاہیے کہ میں زندہ خالق کائنات دے پیارے محبوب دے پیارے نواز حسین ابن علی کربلا دے وچ دی تفسیر پہ کرتے ہیں کوئی امام علی مقام نے فرمایا میرے کملی والے فرمایا قرآن دی سمجھ نہ آوے میرے گھرانے دے منہ تے آ جائے کربلا وچ ایک شہید ہو گئے اور محمد شہید ہو گئے قاسم شہید ہو گئے عباس شہید ہو گئے علی کی قرآن دی سمجھ نہ آئی علی کی خالق کائنات دے پیارے محبوب نے آ میرا نواسا سمجھاتا ہے سر کربلا دے وچ سر میں دے ہونٹ میں ہلدے نے خالق کائنات دے قرآن نے فرمایا آ ویکھ لے قرآن پہ بڑھائی ان شہید زندہ ان شہید زندہ تو قیامت دن ہوئے دن عدالت الہی لگے گی اللہ فرمایا کہ نمازیوں آ جاؤ اے جنت تو ہٹا ٹھکانا تسی نیک اعمال کیتے نے انہاں دے بدلے میں تہاڈا جنت پہ دے دوں میری جنت کو کیسا پایا عرض کر میرا العالمین بڑی حسین جنت ہے بڑی خوبصورت جنت ہے جنت تجری من تحت الانہار یہ واسطے سارے نیک اعمال کیتے نے اللہ نے فرمایا جنت کو کیسا پایا کہتے یا اللہ بڑی حسین اللہ فرمایا کہ ساتھیو آجو جنت اللہ نے فرمایا جنت کو کیسا پایا آج کی رب العالمین جنت تو بڑی حسین حاجیو آج جنت وچ اللہ ایک ایک کر کے نیک اعمال کرنا ہے بلاوے گا تو پھر نال ہی پوچھے گا کہ جنت کو کی جدا پایا عرض کریں کہ یا تیری جنت بڑی حسین ہے
خوبصورت ہے جڑا الفاظ زبان سے جو نکالی دائے پہلے چیز کرتے ہو فارغ آپ چاہیے شہیدان اللہ فرمائے گا آجا جنت مجھے میرے جنت رکھ میں جب آیا ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے رب العالمین تیری جنت بڑی حسین ہے تیری جنت بڑی خوبصورت ہے رب العالمین لیکن اوہ جنت وچ مزہ کوئی نہیں اللہ فرمائے گا اوہ تیرا مزہ کوئی نہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے رب العالمین جنہوں جہاں دے میدان وچ لڑدے سی دشمن سامنے آتا سی ان دی تلوار ہوندی سی ساڈی گردن ہوندی ٹاپ آف لسٹ تک انعام کیتے ہیں اللہ نے فرمایا پہلے نمبر پہ ہو انعام اللہ للنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا پہلے نمبر پہ اللہ نے فرمایا جنہوں نے انعام کیتے ہیں وہ نبی نے دوسرے تے صدیق نے تیسرے تے شہید نے تے چوتھے تے صالحین نے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تسی شہید کی زندگی دا اندازہ لیکن میں محفل صاحب شہید کی زندگی دا اندازہ نہیں کر سکتے اس کے نمبر کتنا ہے تیسرا خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید شہید کی زندگی میں فرمایا رب العالمین نے فرمایا شہید کی زندگی دا تسی اندازہ نہیں کر سکتے خالق کائنات نے پیارے محبوب کے لڑائے کتاب اتری اسی تیسرے نمبر کی زندگی دا اندازہ نہیں کر سکتے مازاق نے لینا والی زندگی دا اندازہ نہیں کر سکتے زندگی دا سن شعور نہیں جنہا سب کچھ میرے رب العالمین اور میں امام علی مقام دیپار کر لیا بچے آتا کہ حسین ابن علی دنا لوگ پیار کی جگہ کرتا ایک صحابی رسول نے جنہا دا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر خانے دے بکا میں دے بچے کھڑے میں لوگ خانے کہاں دا تواف کر رہا وہ تو امام حسین علیہ السلام حضرت عبداللہ بن زبیر نے آکے کہ لوگوں اور کملی والد نواز سے حسین بن علی ایک عراقی مولوی بول کے آکد ہے کی ہو گیا کہ حسین بن علی آ رہے ہیں اسی کے سامنے کعبہ دا طواف کریں گے حضرت عبداللہ بن عمر رب کعبہ کی قسم میں نے رب کعبہ کی قسم میں آج دے کھانا کعبہ نہیں دا آج سے حجر اسود نہ بوسا پہ دینی اے مولا کی عالم اسی تیرا سارے اڑا دینا سی واصل جہنم کر دینا سی آپ نے فرمایا اے بد بختا اے حجر اسود او حجر اسود جنہیں کملی والا نے حکمار چنے حسین ابن علی جنہوں نے کملی والی
والد مکرم اللہ صاحب اتنی عظمت ہے امام علی مقام دے نواسے کہ جڑا چاہی ساری عمر اپنے موڑے اندر رکھے وہ کی شان ہو گئی وہ کی مقام ہوگا تو وہ کی عظمت پر شان ہو گئی جڑا ساری عمر حضور کے صحابہ نے انج دا پیار کرتے سی انج دا پیار کرتے سی کائنات کو تصدیقہ کہ میں حسین ابن علی دن جنہ پیار کی انہاں دنیا تے جنت کو خرید لینا حضرت عمر فاروق گلی دے میں جا رہے تھے حضرت امام علی مقام کے لیے فرمایا امام حسین وقت نکاح کے مساڑے بھی کر تشریف لے آئے تھوڑا جب وقت گزرا امام حسین علیہ السلام حضرت عمر فاروق کے گھر تشریف لے گئے یہ دروازے کے آپ 10 صاحبزادہ پڑے ہیں فرمایا اسی حضرت عمر فاروق کو ملنا فرمایا میرے بابا جی میٹنگ پہ کرتے ہیں حضرت امام علی مقام واپس چل جاتا تھوڑی دیر بعد نکلنا میٹنگ کر کے حضرت عبداللہ بن عمر آخر میں بابا جی تھوڑی دیر ہی پہلے حسین آئے سی حضرت عمر فاروق نے فرمایا حسین کے لے گئے فرمایا بابا جی تسی میٹنگ پہ کر دیں سی میں آتا میرا بابا میٹنگ پہ کر دیں حضرت عمر فاروق نے اپنے پتر کو تھپڑ ماریا دوڑ کے جا رہے ہیں حضرت امام علی مقام پہ کولو آئے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نماز آپ کرنے والے نے نماز سے حسین ابن علی آپ تو میرے گھر فرمایا امام علی مقام میرا پتر عبداللہ بن عمر میرے گھر آوے انہوں حکم اجازت لے کے آوے حسین بن نماز سے تم لوڑی کوئی اجازت لین دی تسی اونجی آ سکتے صحابہ نے دسیا سن کہ اہل بیت میں محبت کی میں کرنی ہے تو پیار کی میں کرنی یہ صحابہ نے سن دسیا مقام اور صحابہ نے دروازے تو ملے میرے امام علی مقام نے وہ کھیدا کھیدنے کربلا دے جدوں بھی سلام کے اوکھا بین انسان کے اوکھا بین بنے انسان رجوع کرتا دین کی طرف جنہوں دین کو رجوع اوکھا بنے تو اس میں کہتا حسین کی طرف ایک باری بولو اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بولو کہ بڑا صاحبی تشریف فرما دیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں کربلا دے میدان کے اندر تھوڑی ہی میرا ٹائم تقریباً ہو گیا میں انہوں بھی جانا ہے میں انشاءاللہ شہادت تھوڑی جو بیان کرنی اپنی عظم پوری کرنی ہے تو جو ہماری سمجھ فرما میرے امام علی مقام نے نا اپنے پتران ایک کر کے ٹوڑے کبھی ہو پہ جاتے ہیں کبھی بابے ابن قلب پہ جاتے ہیں کبھی حبیب ابن مظاہر پہ جاتے ہیں ایک کر کے اب اپنی باریاں پہ دے دیں لیکن جتوں بھی پہلے کو جانا ہے سب سے پہلے میرے کملی والد نواز سے حسین میں جانا جتوں بھی حسین کے بجائے نکلتے ہیں کوئی نہ کوئی صحاب ہے کبھی آگے آگے میں پہلے جانا اس طریقے دنانا امام علی مقام کے خرمے دے وچ اپنی تلوار پہ صاف کرتے ہیں تھے آپ دا جوان پتر علی اکبر بن گئے فرمایا بابا میں پورے زندگی تہاڈے کولوں کوئی سوال نہیں کیتا تہاڈے کولوں منگیا نہیں فرمایا بابا میں پوری زندگی کوئی سوال نہیں کیتا کوئی منگیا نہیں فرمایا ہاں پتر میرا 18 سال کا جوان پتر اج تک تو میرے نال سوال نہیں کیتا وہ علی اکبر جڑا مدینے دے وچ قرآن پڑھے تے سارے لوگ اکٹھے ہو جاندے کہ ایڈا سونا قرآن ایڈا حسین ابن علی دا حسین پتر علی اکبر فرمایا بابا سارے ایک کر کے چل گئے میں کربلا دے وچ جان دی اجازت میرے امام نے فرمایا پتر اکبر تو میرے نانے کی تصویر ہے
جن میں جان دی اجازت نہیں دے علی اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے بابا سارے چلے گئے لیکن جان دی اجازت کیوں نہیں دے بابا کا نو طریق لکھی جانی لوگوں نے آنکھنے حسین بن علی نے بکانے مارا بہن دے بچے مارا جتے تو اپنی باری آئی اپنے سینیاں میں بارا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پترا تن میں جان دے اجازت نہیں علی اکبر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بابا ساری تر گئے نہیں میں جان دی اجازت کیوں نہیں دینا کل قیامت نو لوگ رکھنا ہے جدو اپنے دیواری آئے سینے نہ لا لے میرے امام نے فرمایا پتر علی اکبر اس طرح سوال کی گئی میں پترا تن میں جان دی اجازت دینا میں پتر علی اکبر پتر تو میرا ہے سیدہ زینب اولیاء نے فرمایا نے پتر علی اکبر انج کیوں رونا ہے فرمایا پپو جدو قیامت والے دن عدالت کے لگا لگے گی علی اکبر کی بخاوے گا اور محمد اپنے زخم بکھا لیں گے قاسم اپنے گردن دے لگے ہو زخم بکھا لیں گے اور اپنی جان سارے بکھا لیں گے پپو اما میں کی بکھاواں گا پپو نے فرمایا پتر علی اکبر جدیاں گلہ کرنا ہے جہاں میں تین رب دے حوالے کیتا پپو نے تین حوالے کیتا لیکن جہاں ماما یونیاں نے اپنی مایوں میں لیلہ تلے اجازت لے لے جے تیری